اب تیسری چیز، یہ تو تھا فعل مضارع، اب ہے امر۔ یہ مختصر اس کی تشریح آ رہی ہے، آگے تفصیلی طور پہ سب چیزوں کی وضاحت آئے گی۔ فی الحال آپ نے بنیاد لے کے چلنی ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا پریشان نہیں ہونا، ہر چیز کا تفصیل کا وقت بھی آئے گا، تو اس لیے آپ نے ابھی آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ فعل امر، اس فعل کو کہتے ہیں امر۔ امر کہتے ہیں حکم۔ اب یہ بھی فعل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی آپ کے جسم کا کسی عضو کا تحرک ہوتا ہے، تو آپ کسی کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں، یعنی وہ فعل ہے جس میں آپ اگلے کو کسی کام کا حکم دیا جائے، اس کو جس کو ہم کہتے ہیں آرڈر دیا جائے، کیونکہ آج کل یہ لفظ زیادہ معروف ہے، اردو میں بھی انگلش کے لفظ مستعمل ہے، تو اس لیے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیا ہوں، ورنہ مطلب ہے حکم، یعنی اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں حکم چلایا جائے۔ جب سامنے والے پر کسی کام کا آپ حکم چلاتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے امر۔ مثلا آپ اگلے کو کہتے ہیں کھاؤ، پیو، سو، جاگو۔ ایک آدمی ہے تو آپ جاگ کہیں گے، سب ہیں تو جاگو، چلو بھائی چلیں، ٹھیک ہے۔ یہ اردو میں یعنی جس کے اندر بھی حکم کا معنی پایا جائے تو وہ فعل امر کہلائے گا۔ اس کی ایک مثال ذہن میں رکھ لیں، اضرب، مار تو ایک مرد، تو اب اس کو ہم کہتے ہیں امر۔ آسان سی بات سمجھ آ گئی۔ آگے ہے نہیں، یہ بھی فعل ہے، اس میں اس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ فعل ہے جس میں آپ کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں۔ نہیں، آپ کسی کام سے روکتے ہیں، لفظ یاد رکھنا ہے، نہیں، امر نہیں۔ امر کے اندر حکم دیتے ہیں، نہیں کے اندر آپ منع کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں مت کھاؤ، شراب مت پیو، برا کام مت کرو، نیکی کا کام کرو، تو یہ حکم ہے۔ اب آپ کہتے ہیں برے کام نہ کرو، گناہ نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہتے ہیں جوا نہ کھیلو، یعنی آپ اس کو جس سٹائل میں بھی کہیں، انداز میں کہیں، اردو میں اس کے لیے کوئی میں مخصوص نہیں ورڈ کر رہا، لفظ استعمال مخصوص نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ آپ اگلے کے اوپر جب کوئی کام منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، آپ اس کو روکنے کے انداز میں کہتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ نہیں کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اس کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کا امر کہلاتا ہے۔ اس کی مثال نہیں کی لے لیں، لا تضرب، مت مار تو ایک مرد، نہ مار تو ایک مرد، اردو میں اسے کو نہ مار، ٹھیک ہے، یا مت مار، تو یہ دونوں جو ہوں گے اپنے حساب سے یہ کیا کہلائیں گے؟ امر کہلائیں گے۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں اور اس کی طرف آگے ہے گنتی۔ اب تھوڑا سا گنتی کے بارے میں بھی تصور ذہن میں رکھ لیں۔ گنتی جو ہے یعنی عربی زبان کے اندر یاد رکھیے، اردو کے اندر گنتی کیا ہوتی ہے؟ واحد اور جمع، یعنی ایک سے زیادہ جو بھی ہے وہ جمع کہلاتا ہے، ایک سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ جمع کہلاتے ہیں، یعنی ما فوق الواحد، جو ایک سے اوپر ہے وہ اردو دانوں کے نزدیک اردو زبان کے اندر وہ کیا کہلائے گا؟ جمع کہلائے گا۔ لیکن عربی میں گنتی کا انداز تھوڑا سا ہلکا سا جدا ہے۔ عربی میں ایک، پھر دو، پھر جمع ہوتا ہے، یعنی جو دو سے اوپر ہے اس کو جمع گنا جاتا ہے، جو دو سے کم ہے اس کو جمع نہیں گنا جاتا، اس کے لیے ایک علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، ایک کو عربی میں واحد کہتے ہیں، یعنی جو کوئی بھی چیز ہے ایک تو واحد، اور اگر دو ہیں تو اس کو جمع نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں تثنیہ، اوپر لکھا ہوا ہے تثنیہ، دو کو، یعنی دو کو تثنیہ کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی دو ہے، دو چیزیں ہیں تو آپ اس کو تثنیہ کہیں گے، اس کو جمع نہیں کہیں گے۔ اور جو دو سے زیادہ ہے، 3، 4، 5، 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ جمع کہلاتے ہیں۔ یعنی دو سے جب اوپر آپ جائیں گے نا، ان سب کو آپ جمع میں لے لیں گے، وہ سب جمع کہلائیں گے۔ لیکن اب یاد رکھیے گا، اردو زبان میں جب آپ اس کے ترجمہ کریں گے تو مثلا میں کہتا ہوں راجولن، تو اس کا مطلب ایک آدمی۔ اب دو کی میں اگر بات کروں گا تو راجولانے، یہ میں ابھی لفظ آپ کو سمجھا رہا ہوں، راجولانے، دو آدمی۔ اور اگر
میں بہت سارے آدمیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا رجال، بہت سارے مرد، مسلم ایک مسلمان، مسلمان دو مسلمان، مسلمون، اب اس کا مطلب ہے بہت سارے مسلمان، مطلب 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 10 50، یعنی 3 سے اوپر کی طرف آپ چلے جائیں، تو مطلب جمع 2 سے زیادہ کو کہیں گے، بس یہ آپ نے فی الحال آپ نے تصور ذہن میں رکھنا ہے، ایک واحد کو، 2 تثنیہ کو، 2 سے زیادہ کو جمع کہیں گے۔ پھر مذکر، نر کو مذکر کہتے ہیں، نر جو بھی چیز ہوگی، نر اور مادہ کا تصور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مذکر کہلائیں گی، اور مؤنث جو چیزیں مادہ ہوتی ہیں وہ مؤنث کہلاتی ہیں۔ یہ ابتدائی بات ہے، آگے جا کے آپ ان چیزوں کی تھوڑی سی اور تفصیل بھی پڑھیں گے، فی الحال آپ کو ابتدائی طالب علم کے طور پہ، مبتدی کے طور پہ بالکل بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب ہے غائب، یہ اردو کے آسان الفاظ ہیں، جو بندہ آپ کے سامنے یا جو چیز بھی آپ کے سامنے نہیں ہے وہ ہوتی ہے جو موجود نہ ہو، جو بھی چیز موجود نہیں ہے اس کو ہم غائب کہتے ہیں۔ حاضر وہ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے ہے، اگر میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں، جو چیز آپ کے سامنے ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ حاضر کہلائے گا۔ اور حاضر کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ تھوڑا سا توجہ سے سننا ہے، مخاطب، تو آپ پر زبر پڑنی ہے، مخاطب، حاضر اور مخاطب یہ 2 مترادف الفاظ ہیں، یعنی ایک دوسرے ہم معنی الفاظ ہیں۔ حاضر کا مطلب بھی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ سامنے ہیں، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یا مخاطب کا بھی مطلب جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے متکلم، متکلم کا مطلب جو بات کرنے والا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے مخاطب، تو آ کے نیچے زیر پڑنی ہے، مخاطب یعنی بات کرنے والا۔ اب آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، تو آپ حاضرین ہیں، اب جمع میں کہہ رہا ہوں، حاضر ایک اور بہت سارے تو حاضرین، آپ ہیں حاضرین، میں ہوں متکلم، کیونکہ میں واحد ہوں، بہت سارے ہوتے تو ہم متکلمین ہوتے، تو متکلم آپ ہیں میرے حاضر جو بھی سامنے ہے، اور اگر ہم کسی کے بارے میں بات کریں تو وہ غائب ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آسانی سے آپ سمجھیں، ایک 2 بندے گفتگو کر رہے ہیں تو جو بندہ بات کر رہا ہے وہ متکلم ہو گیا، جس سے کر رہا ہے وہ حاضر ہو گیا، اور جس کے بارے میں کر رہے ہیں اور وہ سامنے نہیں ہے، یہاں موجود نہیں ہے، تو وہ غائب ہے۔ مثلا میں آپ سے مدینہ شریف کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، مکہ معظمہ بیت اللہ شریف کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ میرے حاضر ہیں، میں متکلم ہوں، اب وہ ہمارے سامنے سے غائب ہے کیونکہ یہاں موجود سامنے نہیں ہے، تو ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ آسان سی بات ہو گئی، یہ ہو گیا غائب، حاضر، متکلم، یعنی جو آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا جس سے بر کر رہے ہیں یا جو کر رہا ہے، تو یہ اصطلاحیں ہیں کہ کس کو کیا کہیں گے۔ آج آپ نے ان چیزوں کو محفوظ کرنا ہے، کل انشاءاللہ عز و جل میں آگے جا کے آپ کو انہی چیزوں کا ربط کر کے دکھاؤں گا، انہی کو اب ہم نے کل مربوط کرنا ہے، جوڑنا ہے، ملانا ہے، اور ملا کر پھر میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سبق کا آپ نے تکرار کرنا ہے، سبق کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، دہرانا ہے ان چیزوں کو، جیسے پڑھایا ہے، جیسے سمجھایا ہے ویسے، اور پھر اس کو اور زیادہ اپنے دماغ استعمال کر کے اس کے اندر محنت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید اس کے اوپر جو رہنمائی ہوگی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی بھی سبق کے اندر سستی اور کوتاہی نہ کریں، آپ ہر سبق کو بڑی توجہ سے سماعت بھی کریں، دہرائیں بھی صحیح، اور پھر میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی، یوٹیوب کا لنک بھی میں نے آپ کو اس گروپ میں سب کو دے دیا ہے، تو یہاں آپ اسباق کو لوڈ کر لیتے ہیں اور ایک بار سن لیتے ہیں، اور فرض کریں آپ دوبارہ وہی سبق سننا چاہتے ہیں تو آپ شاید آپ کے پاس اتنی میموری نہیں ہوگی کہ آپ اس کو محفوظ رکھ سکیں، تو آپ اس
YouTube پر جا کر آپ اس ویڈیو کو باقاعدہ طور پہ سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بالکل ترتیب وار جس طرح یہاں آپ کو مل رہے ہیں وہاں پر یہ سبق ترتیب وار موجود ہوں گے۔ تو آپ اگر دوبارہ ان کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے پاس بے شک محفوظ نہیں بھی رکھے، کوشش تو کریں کہ آپ سارے سباق اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور اگر محفوظ نہیں رکھ سکتے تو وہاں انشاءاللہ آپ محفوظ ہوں گے، آپ وہاں سے جا کر اس کی دہرائی کر لیں۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے کیا ہے، تو آپ نے وہاں جا کر اس کی دہرائی کر لینی ہے، اس کو وہاں جا کر پڑھ لینا ہے، اور روزانہ اسباق کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اس گروپ پر روزانہ حاضری دینی ہے تاکہ آپ کو کوئی نئی سرگرمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے بارے میں آگاہی ہوتی رہے۔ اور کچھ انشاءاللہ میں ابھی یہ تو ابتدا ہے، انشاءاللہ گروپ کے اندر پھر یہ ہوگا کہ یوٹیوب سے آپ کو فائدہ تو یہ تو حاصل ہوگا، لیکن جو چیزیں سوالات ہوں گے، جو آپ کے جو مطلب مختلف مشقیں ہوں گی وہ آپ کو یہیں گروپ سے ہی موصول ہوں گی۔ تو اس لیے آپ نے توجہ سے، تندیہی سے یہ توجہ رکھ کر اس کو سبق کو حاصل کرنا ہے اور غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔